اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کا محبوب علیہ السلام پر جاری و ساری ہے۔ اب روایت میں ملتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے روزے پر، میری قبر پر، میری بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آتے ہیں اور 17,000 شام کو آتے ہیں۔ وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ عمل جاری رہے گا، جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور فرمایا جو ایک مرتبہ فرشتہ میرے روزے پر، میری جگہ پر، میری بارگاہ میں آ جائے گا، پھر قیامت آ جائے گی، اسے دوبارہ باری نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فرشتوں کو بنا رکھا ہے۔ اور جو روزے پر بھی آ کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اگر عرش اولا پر ہے، عرش اولا کے نیچے ہے، یا جنت میں ہے، یا تحت الثری میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز کی برکت ہے۔ اور گزشتہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا جو بندہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، اور اس کی شفاعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے جو بندہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا۔ اس بندے کی شفاعت اللہ کے محبوب خود فرمان گے جو بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جب بھی اس کی سانس چلے، جب بھی وہ جاگے، جب بھی وہ اٹھے، جب بھی وہ چلے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا جائے، پڑھتا رہے اور اسی حال میں مر جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کے اوپر شفاعت نام محمد کی واجب ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، فرمایا ایک مرتبہ اس کو نقل کرنے والے حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شہد کی مکھی کا گزر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی نظر جب اس شہد کی مکھی کی طرف دیکھتے ہیں، ڈالتے ہیں نگاہ کرم، نگاہ رحمت جب اس مکھی کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر پڑتی ہے تو حضور علیہ السلام اس شہد کی مکھی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ پیار محبت، دیکھیے کہ یہ جو مکھی ہے یہ حضور علیہ السلام کو دیکھ بھی رہی ہے اور حضور علیہ السلام اس مکھی کو دیکھ رہے ہیں، نظر رحمت اس پر فرما رہے ہیں، اور یہ ایک عام سی شہد کی مکھی ہے جو حضور علیہ السلام کو دیکھ بھی رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی بات کو سن بھی رہی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اس مکھی کو دیکھا، اسے بلایا، اور شہد کی مکھی نے حضور کی طرف دیکھا اور حضور کی آواز کو سنا، گویا کہ وہ کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور وہ حاضر ہوتی ہوئی حضور علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے وہ ید اللہ والے ہاتھوں پر بیٹھتی ہے، اس پیارے ہاتھ پر بیٹھتی ہے جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جو کفار پر کنکریاں تو نے پھینکی ہے نا، او ہجرت والی رات، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرے محبوب محمد وہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ میں خدا نے پھینکی ہے۔ ہاتھ تیرا تھا، عمل تیرا تھا، کام تیرا تھا، پر اے محبوب کیونکہ میں خدا ہوں، میں خدا نے تجھے بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، عمل تیرا تھا لیکن اس کی نسبت میں خدا اپنی طرف کر رہا ہوں، پتہ چلے کہ ظاہراً ہاتھ محمد کے تھے، ظاہراً کام محمد کا تھا، ظاہراً عمل محمد کا تھا، لیکن اس میں دخل محبت کا میں خدا کا تھا۔ یعنی کہ محبت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ عظمت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ خدا نے۔ وہ کچھ کنکریاں،
कुफार के ऊपर फेंकते हैं और वो अंधे हो जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से तशरीफ ले जाते हैं। तो फरमाया